شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی. جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل، تو جو یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیعہ اہل سنت زیادہ اس موقف پر ہیں کہ وہ نہیں ہے قابل تکریم. اہل سنت کی کتابیں شیعہ سے زیادہ ہیں. امیر شام کے بارے میں اہل سنت کی تحقیقات ابھی پاکستان میں بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. کوئی مستند ایسا بتا سکتے ہیں جس نے؟ بہت سارے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے ہیں. ابھی جیسے آپ نے مولانا طارق جمیل کا، مولانا ابوالعلا مودودی کا حوالہ دیا، کیا ان کی کتابوں سے ایسا کچھ ثابت ہے؟ مولانا ابوالعلا مودودی ہی کی مثال لے لیں کہ وہ نہیں ان کو اس طرح سمجھتے جس طرح باقی. میں چاہتا ہوں آپ کو ایسے ریفرنس دیں تاکہ ہم جا کے اس کو چیک بھی کر سکیں. انہی کی کتاب خلافت و ملوکیت سب سے بڑا ریفرنس ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے متعلق انہوں نے لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لیکن جس انداز میں جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ جائز ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. لیکن جو تاریخ کا جائزہ لینا ہوتا ہے نا، تاریخ کو اپنے اصولوں کے تحت انسان دیکھتا ہے. تاریخ کو عقیدت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا کہ میری عقیدت کسی بندے کے ساتھ ہے تو میں اس کے احترام کروں، میری عقیدت نہیں. تاریخ حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو پھر آپ اختیار کریں گے کہ تاریخ کا جو کردار ہیں وہ کتنے قابل احترام ہیں اور کتنے قابل احترام نہیں ہیں. تو جو اختلاف ہے آغا صاحب، وہ شخصیات پہ ہے یا تاریخ کی تشریح پہ ہے؟ کردار پہ ہے. ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. کردار پہ ہے. ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. کردار پہ ہے. ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. وہ ہمارے اہل تشیع عالم دین علامہ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی، پچھلے ویک اپلوڈ ہوئی انجینئر ریحان طارق صاحب کے ساتھ. اس میں چند سیکنڈ کے جملے ایسے تھے جن کے بارے میں اہل سنت کی طرف سے چند علماء نے یہ کلیم کیا کہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخانہ جملے ہیں. اور اسی کی بنیاد کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرینڈ ہے اور احتجاجی ریلیاں بھی ہو رہی ہیں. مختلف علماء تقریریں بھی کر رہے ہیں، جمعے کے خطبات بھی ریکارڈ کروائے ان کے خلاف کہ ان پر 295A کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. اس اعتبار سے تو محرم الحرام 1448 ہجری بہت سکون سے گزرا کہ کوئی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی اور کوئی اس طرح کی کنٹروورسی سامنے نہیں آئی. ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اس دفعہ کوئی اس قسم کا ٹاپک نہ چھیڑیں جس کی وجہ سے کوئی ملک کے حالات خراب ہوں. کنٹرول الفاظ کے ساتھ میں نے اپنی گفتگو پبلک کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اب ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے لہٰذا میں آج اس کو انشاءاللہ ٹاپک بناؤں گا. لیکن ٹاپک بنانے سے پہلے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء جو محرم الحرام کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طرف سے کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا اور ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ، ہماری حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو گزارا اور الحمدللہ اب 12 محرم الحرام 1448 ہجری آ چکی ہے. انشاءاللہ بقیہ کے دن تو ویسے ہی سکون سے گزریں گے. 10 محرم تک معاملات جو ہیں وہ کریٹیکل ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں سنی شیعہ تفریق سے بالا تر ہو کر اس ٹاپک کو ایڈریس کروں گا. ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حق 4 یار رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، علامہ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہمارے بھائی 24 نیوز سے انجینئر ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک کریٹیکل کوسچن کیا. وہ اس پوڈ کاسٹ میں
41 منٹ اور 25 سیکنڈ پہ. انہوں نے سوال پوچھا کہ شیعہ حضرت معاویہ کی تکریم اور ادب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں جواد نقوی صاحب نے کہا کہ جو قابل تکریم ہوگا اس کا ادب ہوگا. اور پھر اس کو بریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، نہ سوال پوچھنے والے نے کہا نہ جواب دینے والے نے، لہٰذا ان کی طرف اسے کوئی منسوب نہ سمجھے، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اہل سنت کے ہاں جو موقف ہے یہ بڑا سخت پایا جاتا ہے. اس پر ریحان طارق صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی ریفرنس دیں، تو ریفرنس کو ڈسکس کرتے کرتے خود ہی ریحان طارق صاحب نے ان کے منہ میں ایک لقمہ دیا اس حوالے سے کہ جس طرح آپ نے مولانا مودودی کا ذکر کیا، تو اس پر جواد نقوی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف سخت ہے حضرت معاویہ کے حوالے سے. پھر انہوں نے خود کلیریفائی کیا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ان پر لان تان نہیں کی، لیکن وہ ان کو خلفائے راشدین کے لیول پر نہیں رکھتے. وہ کیا پوری امت نہیں رکھتی، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر ریحان طارق صاحب نے ان سے پوچھا کہ شیعہ ذاکرین کا جو لب و لہجہ ہے حضرت معاویہ کے حوالے سے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. تو جواد نقوی صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کروں گا، وہ ایک الگ بات ہے. جب آپ تاریخ کو ڈسکس کریں گے تو علمی گراؤنڈز کے اوپر، حقائق کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں شخصیات کا جو قد کاٹ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے ہاں خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے تو ایک کمپرومائز پایا جاتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام، سیدنا حسن حسین علیہ السلام و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین نے خلفائے راشدین کے حوالے سے ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے اور وہ کوآپریٹو رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ امہات المومنین جو ہیں ان کا ادب بھی اہل تشیع کے ہاں ضروری ہے، چونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا ہے. البتہ جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے وہ ان کی اپنی غلطی ہے. پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جن سے اہل بیت کی دوستی ہے ان سے ہماری دوستی ہے، یعنی کہ خلفائے ثلاثہ امہات المومنین، اور جن سے اہل البیت علیہ السلام کی جنگ ہے جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہماری بھی جنگ ہے. اس میں حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین شامل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وڈرا کر لیا تھا جنگ جمل کے بعد، انہوں نے معذرت کر لی تھی، لہٰذا وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے جس کیٹیگری میں جنگ صفین والے یا جنگ نہروان والے خوارج فال کرتے ہیں. اور حیران کن بات ہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس انسان تھے، ان کو شہید بھی کہا، رضی اللہ عنہ بھی کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بنو امیہ کے گورنروں نے حکومت کو حاصل کرنے کی خاطر پرماننٹلی ایک سیاسی جماعت بنو امیہ کی بن چکی تھی، اور چونکہ نبوت بنو ہاشم میں آئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ پرماننٹلی ہمارے پاس معاملہ آ جائے. تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ان کے ریفرنس سے غلط باتیں لوگوں تک پہنچائیں، جس کی وجہ سے رعایا ان کے خلاف ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہوئے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہوا ہے، آج بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے ڈسکس کروں گا. حیران کن بات انہوں نے جو اس میں ایک اور کی کہ ایک تو سیدنا عثمان کو شہید کہا اور رضی اللہ عنہ بھی کہا، اور یہ وہ اہل سنت کے ریفرنس سے نہیں خود کہہ رہے تھے. چونکہ میری ان سے پھر اس ٹاپک پہ بعد میں تفصیلاً گفتگو بھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ان کی کافی ساری ویڈیوز ہیں جن میں خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے وہ صحیح موقف رکھتے ہیں جو اہل تشیع کا ہونا چاہیے، غالی رافضیوں والا موقف وہ نہیں رکھتے. پھر انہوں نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہمارے ممبروں سے بعض غالی قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بنو امیہ ہیں. انہوں نے لان تان کا سلسلہ مولا علی پر شروع کیا اپنے دور ملوکیت کے اندر، اور اس کا ریاکشن پھر اس طریقے سے سامنے آیا. یہ ریاکشن ہے، ابتدا جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے ہوئی. یہ بات بھی ان کی بالکل درست ہے، انشاءاللہ میں آج اس کو ڈسکس بھی کروں گا. اور اینڈ پہ انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے حوالے سے کبھی نیگیٹو کوئی زبان استعمال نہیں کی، ایون ان مخالفین کے بارے میں جن سے وہ دشمنی بھی رکھتے تھے، یعنی کہ بنو امیہ کے وہ لوگ جو کہ سیدنا علی سے بغض رکھنے والے تھے،
ان کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو جملہ کبھی ائمہ اہل البیت نے استعمال نہیں کیا، کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کیا، صرف علمی اختلاف کیا۔ اب یہ جب ویڈیو سامنے آئی تو لوگوں نے صرف وہ ایک جملہ کاٹا کہ جی جواد نقوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تکریم نہیں ہے، وہ تکریم کے قابل نہیں ہے۔ ایک پورا مقدمہ انہوں نے بیان کیا تھا، اس میں سے اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کچھ رزلٹ چاہیں وہ نکال سکتے ہیں، جبکہ میں نے جو آپ کو بیان کیا یہ ساری پوڈ کاسٹ ان کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ سن لیں، یہ پورا مقدمہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ خیر، ریحان طارق صاحب اور ان کا جو ٹی وی چینل ہے وہ پینک کر گیا، انہوں نے آلموسٹ 36 گھنٹے کے بعد اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا، حالانکہ آلموسٹ کوئی 1.5-2 لاکھ ویوز آ چکے ہوئے تھے۔ میں نے جواد نقوی صاحب کی جو اپنے چینل کی ویڈیو ہے اس کو اپنے چینل سے شیئر کروایا تھا، اس کے ویوز اب 2 لاکھ کراس کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن جملوں کے اوپر اعتراض تھا اس کو ٹرم کر دیا جاتا، باقی جو 2 گھنٹہ اور آلموسٹ 3 منٹ کی پوڈ کاسٹ تھی اس کو باقی رکھا جاتا، لیکن انہوں نے ساری پینک کر کے ڈیلیٹ کر دی۔ اس پر تر رہا یہ کہ ریحان طارق صاحب نے باقاعدہ آ کے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی چونکہ دل آزاری ہوئی ہے اس لیے ہم اسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں، مزید کوئی اس حوالے سے فتنہ و فساد کھڑا نہ ہو۔ پیمرا کا نوٹس بھی ان کو گیا، میری ان سے بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، جواد نقوی صاحب سے بھی اور ریحان طارق صاحب سے بھی، آلموسٹ 15-20 منٹ، تو کافی ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتائی، لیکن میں ان کو سینسر کرتا ہوں، وہ کیمرے میں ڈسکس کرنے والی نہیں ہے۔ بہرحال الٹیمیٹلی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اور جواد نقوی صاحب نے کہا کہ ہم ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انہوں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی، اور نہ کرنی چاہیے۔ جب وہ عقیدے کے طور پہ اس کو سمجھتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، جس نے ان کا رد کرنا ہے وہ علمی کرے، جس طرح میں بھی چند چیزوں پہ ریزرویشن رکھتا ہوں اہل تشیع سے، انشاءاللہ میں آج ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس حوالے سے ہمارے جو بھائی ہیں ریحان طارق صاحب جو اینکر پرسن تھے، ان کو کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کہ ان پر بھی مقدمہ ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اینکر کا کام صرف سوال کرنا ہوتا ہے، جواب دینا مہمان کا کام ہے۔ اینکر وہاں مناظر بن کے نہیں بیٹھا ہوتا، کسی فرقے کا نمائندہ بن کے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کا کام یہ ہے کہ جو اس کا مہمان ہے اس کے ویوز پبلک تک پہنچائے، صحیح ہے غلط ہے وہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی جذباتی دنیا سے بھی باہر نکلیں کہ جی اینکر نے ٹوک کیوں نہیں دیا، اور بھائی یہی اینکر کل کو کسی کرسچن کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہماری کتابوں میں آپ کے پروفٹ سے متعلق کیا عقیدہ ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس نے عقیدہ رکھ لیا ہے، یا کوئی ایتھیسٹ ہے اس سے آپ سوال کر رہے ہیں اور وہ اپنا موقف رکھتا ہے تو آپ اینکر کو ایتھیسٹ کہنا شروع کر دیں گے۔ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اب رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی، اوور آل مسلم ورلڈ میں بھی، اور سب کانٹیننٹ میں بالخصوص۔ اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، اگر کسی نے علمی دلائل رکھنے ہیں تو وہ رکھے، ادروائز اس قسم کا آپ جذباتی رویہ اختیار کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اچھا میرے بھائیو، اس حوالے سے آپ تکریم اور توہین کا فرق سمجھ لیں۔ جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ ہم ان کو قابل تکریم نہیں سمجھتے۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی توہین کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم انہیں ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول نہیں دیں گے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ قابل تکریم نہیں ہے، یعنی اس قابل نہیں کہ ان کا اکرام اور ایکسٹرا آرڈنری عزت کی جائے۔ تو یہ ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھ سکتا ہے، البتہ یہ اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی توہین کرنا شروع کر دے، اور اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ وہ اپنے ان مخالفین سے جن سے وہ دشمنی بھی رکھتے تھے ان کے ساتھ بھی گالی گلوچ کا معاملہ نہیں کیا۔ لہٰذا جو اوور آل آپ سمجھ لیں کنکلوژن نکلتی ہے ان کی گفتگو کی وہ یہی ہے کہ توہین نہیں ہونی چاہیے، باقی تکریم کرنا نہ کرنا یہ کسی شخص کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے۔ باقی جو عام ذاکرین ہیں اور جذباتی قسم کے علماء، ان کے لیے میں آج اہل تشیع کی جو مشہور کتاب ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ، اس میں سے ایک خطبہ ان کے گوش گزار کروں گا۔ میں کافی دفعہ نہج البلاغہ سے درس دے چکا ہوں، لیکن آج کی گفتگو کے حوالے سے ورڈ بائی ورڈ یہ خطبہ نمبر 204 ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ جب میدان صفین میں مولا علی نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو اس موقع پر آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ اب جنگ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ نے اپنے جو جنگجو لوگ ہیں ان کا مورائل بلند کرنا ہے، وہاں پہ نعرہ بازی بھی ہوتی ہے، مخالفین کے خلاف بولا بھی جاتا ہے، لیکن
इस मौका पर भी मौला अली ने सब शतम करने की इजाजत नहीं दी। अब आप देखें अल्फाज क्या हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन के मौका पर अपने साथियों में चंद आदमियों को सुना कि वो शामियों पर सब शतम कर रहे हैं, तो फरमाया, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम गालियां देने लगो। अगर तुम इनके करतूत खोलो और इनके सही हालात पेश करो तो ये एक ठिकाने की बात और उज़र तमाम करने का सही तरीकाकार होगा। तुम गालम गलोच की बजाय ये कहो कि ए खुदा, हमारा भी खून महफूज रख और इनका भी, और हमारे और इनके दरमियान इस्लाह की सूरत पैदा कर और इन्हें गुमराही से हदायत की तरफ ला, ताकि हक से बेखबर हक को पहचान ले, गुमराही और सरकशी के शदाई इससे अपना रुख मोड़ लें। यह खुतबा मुकम्मल हुआ। इसमें मौला अली ने वाज़े अपने मानने वालों को मैदान जंग में भी कहा कि सबो शतम नहीं करना। हैरान कुन बात है, यह सेम खुतबा अहले सुन्नत के यहां अल मुस्तदरक लिल हाकिम में पाया जाता है। उसमें कुछ और अल्फाज भी हैं। उसमें एक क्रिटिकल जुमला है कि मौला अली ने फरमाया, अहले शाम को गाली मत दो, इनकी बुराई को बुरा कहो। एक तर्जुमा यह हुआ कि इनमें जो बुरे हैं उनको एक्सपोज करो, ओवरऑल अहले शाम को बुरा मत कहो, क्योंकि नबी इस्लाम ने अहले शाम के बारे में प्रिडिक्शंस फरमाई हैं। अच्छा, वो प्रिडिक्शंस वो हैं जिनको आजकल चंद नासबी उलमा ने उठा के तो जंग सिफीन में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले पर हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को सही साबित करने के लिए यूज किया कि जी अहले शाम की तो इतनी बरकत है, उनकी तो इतनी तारीफें। हालांकि वान तुम तालमून, उन्हें पता है कि ये अहले शाम वो हैं जो कुर्बे क़यामत में होंगे, क्योंकि ये अहादीस कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक है। इसी हदीस के अंदर आगे चलकर इमाम मोहम्मद महदी का भी जिक्र है कि वो शाम में उस वक्त आएंगे और शाम का माहौल क्या होगा, वो सारा मौला अली ने डिस्कस किया है। हम इंशाअल्लाह ताला उसको डिस्प्ले करवा देंगे। मकसद ये है कि अहले शाम के जो फजाइल आप बयान करते हैं ये कुर्बे क़यामत से मुताल्लिक है। अच्छा देखें, दूसरी तरफ ये बड़े अजीब है नासबी लोग, जब इनकी जिहादी तंजीमें पिछले दिनों दाइश की शक्ल में सामने आई तो उस वक्त ये शाम वाली सारी हदीसें उनके ऊपर लगा रहे थे। अगर ये आज के दौर जो इनके नजदीक कुर्बे क़यामत का दौर है उससे मुताल्लिक है तो ये जंग सिफीन पे कैसे लग गई? तो ये हर दफा कोई भी इस किस्म की चीज सामने आती है तो एक टिकट में वो मजा लूटने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने इसलिए बयान किया कि बाद लोग इन नासबियों से धोखा खाते हैं और वो शाम वाली हदीस लेकर तो मौला अली के ऊपर लान तान करना शुरू कर देते हैं। यहां मैं मौका गनीमत जानते हुए नाहजुल बलागा से मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खत भी प्रेजेंट करूंगा जो उन्होंने हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लिखा। अब ये जो खत है मकतूब नंबर 6, ये अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के लिए इस एतबार से गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमारा हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए। अहले तशय्यो को तो वैसे ही कबूल करना चाहिए, ये नाहजुल बलागा से मैं पेश कर रहा हूं। अहले सुन्नत को भी अंदाजा होगा कि नाहजुल बलागा में ऐसा मवाद मौजूद है कि जो उस चीज को सपोर्ट करता है जो अहले सुन्नत में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले लोग, खुलफाए सलासा का एहतराम करने वाले लोग, उम्महातुल मोमिनीन को ड्यू रिस्पेक्ट देने वाले लोग और बनु उमैया को कंडेम करने वाले लोग अकीदा रखते हैं, उसको सपोर्टिव ये चीज मौजूद है। मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम जिन लोगों ने अबू बकर, उमर और उस्मान की बैत की थी, उन्होंने मेरे हाथ पर उसी उसूल के मुताबिक बैत की जिस उसूल पर वो उनकी बैत कर चुके थे। यह हजरत मुआविया को कायल किया जा रहा है कि आप मेरी बैत करें, और इसकी बुनियाद यह है कि मुझे उन्हीं असहाब ने खलीफा चुना है जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना था, लिहाजा अब पीछे इख्तलाफ वाली बात ही कोई नहीं। और इसकी बिना पर जो हाजिर है उसे फिर नजर सानी का हक नहीं, और जो बर वक्त मौजूद ना हो उसे रद्द करने का इख्तियार नहीं, और शूरा का हक सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार को है। वो अगर किसी पर एका करें और उसे खलीफा समझ लें तो इसी में अल्लाह की रिजा और खुशनुदी समझी जाएगी। यानी मौला अली ये कह रहे हैं कि अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना है सीनियर मुहाजिरीन और अंसार ने, और उनकी मर्जी में अल्लाह की मर्जी है, और उन्होंने ही मुझे चुना है, लिहाजा मेरे चुने जाने में भी अल्लाह की मर्जी शामिल है। तो इसमें सिर्फ सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत जस्टिफाई नहीं होती, बल्कि वो लोग जो कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये नजरिया रखते हैं कि उन्होंने कोई किसासे उस्मान को जो बुनियाद बनाया हुआ था
اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے. تو بیعت پہلے کرنی چاہیے تھی, اس کے بعد خلیفہ وقت کی بات ماننی چاہیے تھی, کیونکہ مولا علی کی بیعت کرنا یہ اللہ کی خوشنودی ہے, کیونکہ انہی اصحاب نے چنا خلیفہ جنہوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کو چنا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو, الگ ہو جائے, تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو تو باقی اصحاب کا کام ہے کہ تمہیں واپس لے کر آئیں جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا, اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑے. اور یہ حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر واپس آ جائے, کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے, اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. یہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 115 ہے, اجماع امت کے اوپر جو دلیل ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف پھیر دے گا. یعنی وہ جو گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف کر دے گا. تو اس آیت کی طرف اشارہ کیا مولا علی نے. اے معاویہ, اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام. اینڈ پہ انہوں نے سلام بھی لکھا, اور یہ واضح اشارہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی مسلمان تصور کرتے تھے, جس طرح بعض غالی شیعہ کا یہ کہنا کہ وہ منافق تھے, نعوذ باللہ, تو ایسا نہیں تھا. بہرحال وہ ایسے مسلمان تھے جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے, لیکن تھے مسلمان. اب یہ جو نہج البلاغہ سے میں نے خطبہ پیش کیا, اس کو سپورٹو ہمارے جو سید علی خامنائی صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی, جو سپریم لیڈر تھے ایران کے, جن کو ظلماً امریکہ اور اسرائیل نے مل کے شہید کیا, اور مسلمان اس جنگ کی تکلیف ابھی تک کاٹ رہے ہیں. اللہ کرے اب تو کنکلوژن کی طرف باتیں جا رہی ہیں. ان کے 3 فتوے یہاں پر میں اہل تشیع کے لیے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں, جو اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں کتابی شکل میں. ہم انشاءاللہ تعالی ڈسپلے بھی کروا دیں گے. پہلا فتویٰ انہوں نے دیا کہ مقدسات اہل سنت, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی انہوں نے امہات المومنین کا ذکر کیا کہ وہ نبی الاسلام کی ازواج ہیں, ان کی عزت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور اسپیسیفکلی انہوں نے اہل تشیع کے لیے کہا کہ ان کی توہین کرنا حرام ہے, کیونکہ انہی دنوں ایک غالی رافضی یاسر الحبیب نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے. وہ ابھی تک زندہ ہے, وہ تو امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے, خامنائی صاحب کو بھی کافر سمجھتا ہے, اور ہمارے جو وہابی حضرات ہیں وہ اسی کی ویڈیوز چلا کے عربی میں اور جواب اردو میں دے رہے ہوتے ہیں اس کو, اور عام مسلمانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ امہات المومنین کی توہین کر رہا ہے. اور بھائی وہ تو خامنائی صاحب کو بھی کافر سمجھتا ہے, امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے, اس کا اہل تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے خلاف فتویٰ دیا. جب چند عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر اس کی ویڈیوز آئیں تو خامنائی صاحب نے کہا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا یہ حرام ہے, یہ اہل تشیع کے مکتب میں جائز نہیں ہے. دوسرا فتویٰ انہوں نے دیا, جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر اہل سنت کی حکومت آپ کو باؤنڈ کرے کہ آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے, تب بھی آپ اہل سنت امام کے پیچھے نماز پڑھیں, الگ سے اپنی جماعت قائم نہ کریں. اور پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر حرمین میں آپ کو اہل تشیع امام کعبہ کے پیچھے, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور الگ سے اپنی جماعت نہیں کروائیں گے. اور ان کے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ باندھ کر حکم دے تو آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے. حالانکہ شیعہ کی فقہ میں مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بالکل باطل ہے. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال یہ بڑی جرت دکھائی خامنائی صاحب نے. اور تیسرا فتویٰ جب ان سے پوچھا گیا یہ چھریوں کے ذریعے ماتم کرنا, اپنے جسم کو زخمی کرنا, آگ پر ماتم کرنا, گولی کا ماتم کرنا, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے, تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ تمام بدعات ہیں اور یہ دین کی بدنامی کا ذریعہ ہے. اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ جس میں آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں. تو یہ 3 فتوے اہل تشیع کے لیے میں نے رکھے ہیں, اور اہل سنت کی ایجوکیشن کے لیے. اب آ جائیں اہل سنت کی کتابوں کی طرف. ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے بچپن سے سن رکھی ہے, لیکن ہمارے علماء نے وہ بھی ہمیں آدھی بتائی. وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. میرے صحابہ کو گالی مت دو,
اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو تو میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک مد یعنی تقریباً 600 گرام آدھا کلو خیرات کیا تو اس کے 600 گرام گندم خیرات کرنے کے برابر تم نہیں ہو سکتے، حالانکہ تم احد پہاڑ جو کہ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے پتھر کا، اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دو۔ اور پھر اگلے الفاظ ہیں اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی 1 پاؤ گندم اگر کوئی سینئر صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہمیں آدھی بتائی گئی اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن علاقوں پر بنو امیہ کی حکومت تھی وہاں پر جو سیدنا علی کی توہین تھی ممبروں سے، اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ پوری حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے، مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کانٹیکسٹ بتائیں، شان نزول بتائیں، تو یہ شان ارشاد حدیث کا کیا تھا؟ اس میں الفاظ ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جذبات میں آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے شکایت کی نبی علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا تھا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو 600 گرام یعنی 1 مد خیرات کیا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو خالد ابن ولید کو کہا گیا تھا، اور خالد ابن ولید وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جبکہ اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا تھا، مشکل وقت انہوں نے اسلام کا نہیں دیکھا ہوا، جو کہ عبد الرحمن بن عوف نے مکی دور دیکھا تھا اور مدنی دور کا بھی کچھ حصہ۔ تو نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کو کہا کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی گندم خیرات کرتا ہے 1 مد یا اس سے آدھا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ حالانکہ خالد ابن ولید بھی صحابی تھے، یہاں نبی اسلام نے فرق کر دیا کہ خالد کس وقت کے صحابی ہیں اور دوسرے کس وقت کے صحابی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر خالد ابن ولید جو کہ صحابی ہیں انہیں یہ اجازت نہیں کہ کسی سینئر صحابی کو گالی دیں، اور وہ اپنے اعمال میں کبھی بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہو سکتے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر کے، تو یہ ذرا کیلکولیشن کریں، یعنی 1 پاؤ گندم کی قیمت نکالیں اور 7.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ چٹیل پتھروں کا، اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں۔ دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا اس کی قیمت نکالنے کے لیے کہ وہ سونے کی قیمت کیا بنے گی، تو کروڑوں اربوں خالد ابن ولید ہوں، ایک عبد الرحمن بن عوف کو نہیں پہنچ سکتے، اور مولا علی ان کو تو آپ چھوڑ دیں کہ ان کا مرتبہ کس بڑے لیول کا ہے۔ تو بیسیکلی صحابہ اکرام کو ڈرایا گیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، لہٰذا اولین مخاطب اس کے صحابہ اکرام ہے۔ اگر صحابہ میں سے کوئی صحابی یا اس کے انڈر کسی دوسرے صحابی کو گالی گلوچ کا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ کم مجرم ہے کیونکہ اس نے وہ وقت نہیں دیکھا ہوا، اور اسپیسیفکلی حدیث جونیئر صحابہ کے بارے میں تھی کہ تم نے سینئرز کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی۔ ہمارے لیے تو ظاہر ہوگی، ہم بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ جونیئرز کے بارے میں تھی کہ اپنے سینئرز کا آپ نے احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ اب یہ حصہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ یہ تو مسئلہ تھا خالد ابن ولید ورسز عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے اس مسئلے کو سپاہ صحابہ کے ذریعے بنا دیا شیعہ ورسز خلفائے ثلاثہ، وہ بھی بنتا ہے، لیکن بھائی اس سے پہلے ان کا بنتا ہے کہ جنہوں نے صحابی ہوتے ہوئے مولا علی کی جو ہے وہ توہین کی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تکریم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ بحثیں کر رہے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ ان کے دور میں ان کے چاہنے والوں نے کیا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ تعالی میں کچھ نمونہ رکھ بھی دوں گا یہاں پر۔ یہ جو جھگڑا ہے عبد الرحمن بن عوف کا اور خالد بن ولید کا، اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الحدید کی جو آیت نمبر 10 ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، جو احسان کے ذریعے پیروی کرنے والے لوگ ہیں صحابہ اکرام کی، چاہے وہ صحابہ میں ہو تابعین میں ہو، سب کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچھا وعدہ تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بھی لے کے آئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جھگڑا کس موقع پر ہوا تھا، جبکہ بنو جذیمہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا لیکن بیچارے جاہل لوگ تھے، ان کو اپنے اسلام کی اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، انہوں نے
صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھر گئے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے اسلمنا اسلمنا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے اسی قبیلے کی طرف بھیجا تھا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن عمر نے بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے باقاعدہ پھر اس حدیث کو روایت بھی کیا، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے. بہرحال باقی اصحاب رک گئے. نبی الاسلام کے پاس شکایت آئی تو آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، جو اس نے کیا میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اور پھر نبی الاسلام نے اس قبیلے کے جو مقتولین تھے ان کی بلڈ منی بھی، یعنی دیت بھی ادا کی. تو یہ پورا واقعہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. آپ اندازہ کریں کتنا کرٹیکل ایشو تھا یہ، اور اس کو بھی عوام الناس سے بچایا گیا، کہیں ان کو صحیح بات پتہ نہ چل جائے. ویسے آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. اچھا، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، تو سیدہ فاطمہ سے تو بڑا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے نا صحابہ کرام میں. صحابہ کرام میں سے اگر کچھ جونیئرز اپنے سینئر اصحاب کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کریں کہ جس کی بنیاد پہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ٹونٹ کیا جائے کہ جی آپ لوگ توہین کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، تو سب سے پہلے مقدمہ تو ان پر قائم ہوگا جن جونیئرز نے اپنے زمانے میں اپنے سینئر اصحاب کا احترام نہیں کیا. اب وہ آپ سن لیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، آل مروان یعنی بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا گورنر بنا. ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، گلے پھاڑنے والی سرکار، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں وہ نامعلوم کوئی شخص تھا. جی اچھا، وہ نامعلوم شخص تھا، صحابہ زندہ ہیں اور وہ گورنر ہے. تو میں نے کہا تھا وہ نامعلوم نہیں تھا، وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ کا امیر تھا. لو سامو، نامعلوم تو نہیں تھا، معلوم ہی تھا. اور بلا رہا ہے وہ ایک صحابی کو، سہل ابن سعد الساعدی کو، اور یہ وہ صحابی ہے جو شیعان علی میں سے ہیں، جو بخاری مسلم کی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس بات کو کہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام کا زخم کون دھو رہا تھا اور مرہم پٹی کس نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ خون بہ رہا تھا، مولا علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس زخم کو دھویا، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کپڑے کو جلا کے اس کی راکھ وہاں پر رکھی. اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. چونکہ بنو امیہ کا دور تھا تو وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے فضائل بیان کرتے تھے کہ بھئی احد کے موقع پر مولا علی اور سیدہ فاطمہ حضور کو چھوڑ کر نہیں گئے. ظاہر ہے وہ تو سمجھ لیں ڈائریکٹ اولاد تھے نا، نبی اسلام کے ساتھ ان کا ایک خونی رشتہ بھی بنتا تھا. تو یہ وہ سہل ابن سعد الساعدی ہیں، ان کو جمعیت اہل حدیث مدینہ کے گورنر نے اس وقت بلایا، آل مروان صحابہ کرام کے دور میں، اور یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ حضرت معاویہ کا دور ملوکیت بنتا ہے. اس دور میں بلوا کے ان کو کہا گیا کہ آپ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو گورنر نے کہا کہ آپ بس اتنا کہہ لو لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ، کوڈ ورڈ میں بات کرو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. تم یہ نہ کہو کہ علی ابن ابی طالب پہ. علی نام سے بھی چڑھتے تھے نا، علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، العلی اللہ کا نام بھی ہے، اور علی صرف ہوگا تو وہ مولا علی کا نام ہے. اور ابو تراب مٹی والا، وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مولا علی کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ ابو تراب سیدنا علی کو بڑا پسند تھا. تو اس پر بخاری کے الفاظ ہیں، کہہ لگایا سہل ابن سعد الساعدی نے. انہوں نے کہا تم ابو تراب نام حکارت سے لے رہے ہو، اور مولا علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نام پھر کس طرح پڑا. اندازہ کریں اس زمانے کے جو اہل حدیث تھے حضرت معاویہ کے دور کے، ان کو حضرت علی کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ابو تراب نام کیسے پڑا. تو آج کے اہل حدیث کو کیسے پتا ہوگا؟ انہوں نے تو بخاری مسلم صرف رفع الیدین کے لیے پڑھنی ہے. اور دیوبند بریلویوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو کوئی علمی روش ہی نہیں ہے، وہ تو بزرگ پرستی میں ہے. کچھ علمی روش اگر رکھتے ہیں تو اہل حدیث رکھتے ہیں. تو اس زمانے کے اہل حدیثوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ نام کیسے پڑا. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تو مولا علی گھر سے ناراض ہو کر نکل گئے. اور یہی ایک شریف خاوند کی نشانی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتا، خود نکل جاتا ہے، غصے کی حالت میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. بائی چانس نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھا فاطمہ علی ابن ابی طالب کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو ناراض ہو کے یوں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو علی کہاں پر ہے.
انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو بلواتے، وہ خود حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے، نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کی عزت افزائی کی، خود تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ اس دن سے مولا علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی، حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن مولا علی خوش ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے تو میں ابو تراب کہلواؤں گا، لیکن بنو امیہ اس نام کو حقارت کے طور پر لیتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا لعن اللہ ابو تراب کہو۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب و شتم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے۔ اچھا مولا علی پہ تنقید کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی۔ اور بھائی تقی عثمانی صاحب، آپ نے اپنے ماننے والوں کو غلط لائن پہ چڑھا دیا، کاش آپ صحیح مسلم پڑھ لیتے، 6229 حدیث پڑھ لیتے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ دونوں حدیثیں آپ جمع کرتے، آپ کو الفاظ بھی مل جاتے کہ وہ لعن اللہ ابو تراب کہلوایا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی ممبروں سے کوئی لعنت نہیں کہلوائی جاتی تھی، یہ تو واضح موجود ہے، میں نے تو کئی حدیث جمع کی ہیں، میں اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف بھی اسی کانٹیکسٹ میں بعد میں کروا دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر وہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے جب آل مروان کو، بنو امیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو تراب نام کیسے پڑا۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر بنو امیہ کے لوگ سب کہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے لعنت کرنا، تنقید نہیں، اور اگر بنو امیہ ابو تراب کہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے تنقیص کرنا۔ 6220 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر الفاظ ہیں امر معاویہ، معاویہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کروں گا، کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے، 3 ایسی کرٹیکل باتیں کہ ان میں سے مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا ماموں ہے، یعنی ہمارے ماموں بھی ہوئے، سعد ابن ابی وقاص۔ عشرۃ مبشرہ میں ہیں، 10 جنتی اصحاب میں شامل ہیں۔ پرشین امپائر گرانے والے جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود سعد سے متعلق نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے عہد کے موقع پر سنا تھا، سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد پر، تو سعد ابن ابی وقاص ہمارے ماموں ہیں، ہم بھی ماموں پارٹی ہیں، لیکن ہمارے ماموں ہیں سعد ابن ابی وقاص، جس طرح کہ تمہارے ماموں جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی ہمارے لیے لائق تکریم ہے اس حوالے سے کہ وہ صحابی ہیں، بس باقی جو کچھ انہوں نے کیا اس حوالے سے نہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کاش وہ یہی احترام خلفائے راشدین کا بھی کرتے، خصوصاً مولا علی کا، جو ہم ان کا کر رہے ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 3 فضائل ذکر کرنا شروع کی۔ اب حیران کن بات ہے، یہاں بھی وہ سب کا ترجمہ کرتے ہیں جی تنقید کے لیے کہا، اس میں واضح الفاظ ہیں، انہوں نے انکار کیا کہ میں کبھی بھی سب نہیں کروں گا۔ وہ کیا کہلوا رہے تھے؟ اس میں الفاظ ہیں تم ابو تراب پر سب کیوں نہیں کرتے؟ ابو تراب بنو امیہ کہہ رہے ہیں، اور سب لعن اللہ ابو تراب بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ امام نووی نے کہا کہ جی وہ تو فضائل سننا چاہ رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ تو میں پھر اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس حدیث کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے، اس پہ امام نووی کا پروگرام تو شیر افضل مروت ہو گیا، کیونکہ اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں جتنے دن پھر حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جو میرے باپ نے ان کو 3 فضائل بتائے اور جس طریقے سے ڈانٹا تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فضائل کا ذکر کرنا شروع کیا سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ سن، پہلی فضیلت، خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح جب اٹھے تو مولا علی کو نبی الاسلام نے بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اس کی وجہ سے ان کو شفا ہو گئی، اور پھر نبی الاسلام نے ان کو روانہ کیا جھنڈا دے کر، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ دوسرا موقع غزوہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، کہ اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟
مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے. مجھے بتائیں اگر مولا علی اتنی قربانیوں کے باوجود نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے؟ شاہی کوئی نہیں. اگر یہ ٹائٹل ملنا ہوتا تو مولا علی کو ملتا. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ نسبت ایک نبی کی دوسرے نبی والی ہے, یعنی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, لیکن یہاں پر ہارون کی جگہ تم ہو, لیکن تم پیغمبر نہیں کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے میرے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا دیتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نزدیک کیا اہمیت رکھتے تھے اس حوالے سے. اور تیسری فضیلت انہوں نے فرمائی کہ جب نجران کے کرسچنز آئے اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ مباہلے والا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ وہی آیت جو گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہمارے وہابی برادران, اور میں ان کو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ مبالغے والی حدیث بیان نہیں کر سکتے اپنے ممبر سے, اور اس کی شرح وہ بیان کرنی ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی ہے. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کتاب شیعہ کے خلاف لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے ماموں نے ہمارے ماموں کو, یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کرنے کا حکم دیا. یہ ابن تیمیہ نے خود مانا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا. یہ شرح بھی بیان نہیں کر سکتے. تو یہ آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور پیش کیا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں.